السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر۔ ہر قسم کے حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے ذات بابرکات اور مقدس کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور بابرکات کے لیے۔ ثناء اور صلوات کے بعد آج کا درس عیدین کے ضروری مسائل کے حوالے سے ہے، جو کہ ایک مسلمان کے لیے جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عید کسے کہا جاتا ہے۔ عید ہر اس دن کو کہا جاتا ہے جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں ایک خاص موسم اور ایک خاص وقت میں۔ اور ہم جس عید کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ وہ عید ہے جس کو شریعت مطہرہ نے عید قرار دیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے جو ہے وہ 2 دن کی خوشیاں مناتے تھے، اور ان کے 2 دن تھے جن میں وہ عید منایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدمت علیکم ولکم یومان تلعبون فیہما فی الجاہلیہ۔ میں جب مدینہ آیا آپ لوگوں کے 2 دن تھے جن میں آپ خوشیاں اور عید منایا کرتے تھے۔ وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہترین 2 دن دیے ہیں، یوم النحر و یوم الفطر۔ ایک ہے یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن، اور ایک ہے عید الفطر کا دن۔ یہ حدیث مسند احمد، ابو داود، نسائی میں موجود ہے، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو کہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عید کا ثبوت کس طرح ہوگا، کب انسان جو ہے وہ عید منائے گا۔ تو عید انسان تب منائے گا جب عام طور پہ عام مسلمان جس ملک میں انسان رہتا ہے وہ چاند دیکھے اور عید منائے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ عید منائے۔ تو عید جو ہے وہ انفرادی طور پر نہیں منائی جاتی کہ ایک انسان کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، کوئی عید منائے نہ منائے میں نے تو عید منانی ہے، نہیں، اجتماعی طور پر عید جو ہے منائی جائے گی۔ اور دلیل اس پر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفطر یوم یفطر الناس والاضحیٰ یوم یضحی الناس۔ عید فطر اس دن ہوگی جب لوگ روزے کا افطار کرے، یعنی سارے لوگ جو اس ملک میں اور اس سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ جو ہے اس دن منائی جائے گی جس دن سارے لوگ جو ہے عید منائیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، اور بھی کئی طریقوں سے یہ حدیث جو ہے منقول ہے۔ ایک اور ضروری مسئلہ جو ہے وہ تکبیرات ہے عید کے دنوں میں۔ تو عید الفطر میں جو تکبیرات ہے وہ شروع ہوتے ہیں جب مسلمان گھر سے نکلتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عید الفطر میں، اور اسی وقت میں جو ہے انسان کو تکبیر پڑھنے چاہیے۔ جب نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے عید الفطر میں تکبیرات ختم ہو جاتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، امام زہری فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے تکبیر پڑھا کرتے تھے عید میں حین یخرجون من منازلہم، جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے، یہاں تک کہ وہ نماز گاہ آ جاتے اور امام نکل جاتا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ سَكَتُوا فَإِذَا كَبَّرَ كَبِّرُوا۔ تو جب امام پہنچ جاتے مسجد عید الفطر میں تو لوگ جو ہے خاموش ہو جاتے، جب امام تکبیر پڑھتا تو لوگ شروع کرتے۔ تو عید الفطر میں مطلب یہاں تک جو ہے انسان تکبیر پڑھ سکتا ہے کہ اپنے گھر سے نکلے اور تکبیر پڑھے یہاں تک کہ امام آئے۔ جب امام آئے خاموش ہونا چاہیے، اگر امام تکبیر پڑھے تو اس کے ساتھ تکبیرات پڑھنی چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے عید کی نماز کے بعد کوئی تکبیرات نہیں ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں 2 طرح کی تکبیرات ہے۔ ایک تکبیر مطلق ہے جو کہ ذی الحج کے پہلے دن سے یہ تکبیرات شروع ہوتے ہیں، یعنی تکبیر جو ہے اللہ اکبر جو صحابہ کرام سے صیغے منقول ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور ذی الحج کے 13ویں دن تک، 13ویں دن کے عصر تک۔ اور ایک جو ہے خاص تکبیر ہے جو کہ عرفہ کے صبح سے شروع ہوتے ہیں، فجر کے نماز سے، عرفہ کے دن فجر کے نماز سے تکبیرات شروع ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ذی الحج کے
13ویں دن عصر تک اس کا وقت رہتا ہے، اور اس کو خاص تکبیر کہتے ہیں، تکبیر مقید، جو کہ فرض نمازوں کے بعد یہ تکبیرات پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان تکبیرات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح نص منقول نہیں ہے، یعنی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام سے یہ بہت زیادہ صحابہ کرام سے منقول ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ بات ذکر کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام سے، اسی طرح عبداللہ بن عباس وغیرہ سے منقول ہے کہ وہ یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو جو عبداللہ بن مسعود، علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ یعنی عرفہ کے دن سے لے کے ذی الحج کے 13ویں دن تک جو مقید تکبیرات ہیں یہ صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، تو یہ خاص تکبیرات کے لیے دلیل ہے۔ اور جو عام تکبیرات ہے اس کے لیے جو ہے مطلب قرآنی نصوص ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، تو ان دنوں میں عام طور پر تکبیرات پڑھی جا سکتے ہیں۔ اور کون سے تکبیرات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، تو جو عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے جو صیغہ منقول ہے وہ یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ امام البانی رحمہ اللہ نے تمام المنہ میں پیج نمبر 356 پہ اور ارواء الغلیل میں بھی اسے ذکر کیا، اور امام صنعانی نے سبل السلام میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صحیح سند پر صحابہ کرام سے جو تکبیر منقول ہے وہ یہ ہے: اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے سوا بھی جو صیغے منقول ہے وہ صیغے بھی مسلمان پڑھ سکتا ہے، اور ان کے ذریعے بھی انسان عید کے دن یا مطلب عید کے آگے جو دن ہے اور یا عید کے بعد والے دن ہیں ان میں تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عید کے دنوں میں یا عید کے دن میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور میرے پاس 2 بچیاں تھیں جو کہ گانا گا رہی تھیں، یعنی غنا جو ہے وہ کر رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، اپنا چہرہ دوسری طرف کیا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ شیطان کی زینت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف کیا اور کہا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم جو ہے ان کے ایسے خوشی کے دن ہوتے ہیں اور یہ ہماری خوشی کے دن ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ عید کے دنوں میں مسلمان کو خوش رہنا چاہیے اور اپنے فیملی کے ساتھ خوش رہنا چاہیے، خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں انسان اتنا غلو نہ کرے کہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے نکل جائے اور مطلب ڈرامے دیکھنے لگ جائے، فلمیں دیکھنے لگ جائے اور ایسے گانے اور سرود وغیرہ سننے لگ جائیں جس میں اسلام کے خلاف باتیں ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بچیوں نے جو کچھ مطلب گایا ہے ان میں اسلام کے خلاف کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں تھی۔ ایک اور مسئلہ جو کہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن میں اور عید کے دنوں میں جو ہے مطلب مسلمان کو اچھا لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، نہانا چاہیے۔ نہانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے، اما صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے، اسی طرح سلف سے منقول ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ مسلمان عید کے دن نہائے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے وہ عید فطر کے دن جو ہے نہایا کرتے تھے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ سے، علقمہ سے، عروہ، عطاء، نخعی، قتادہ، امام مالک، امام شافعی، ابن منذر، ان سب سے یہ بات منقول ہے کہ عید الفطر میں یعنی عید کے دنوں میں مسلمان کو نہانا چاہیے۔ اور اسی طرح خوشبو لگانا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید کے دن ایک لباس جو ہے پہنا کرتے تھے سرخ کلر کا۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو دی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ خوشبو جو ہے آپ عید کے دنوں میں لگایا کریں، اور جب وفود آتے ہیں، لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت میں آپ یہ جو ہے لگایا کریں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ بھی ایک مسنون اور مستحب عمل ہے جو کہ ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ عید کی مبارکی دینا جو ہے
اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے، اما صحابہ کرام اور تابعین سے جو ہے یہ منقول ہے کہ جب صحابہ کرام اور تابعین عید کے دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو عید کی مبارکی دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ تو بعض صحابہ کرام سے یہ منقول ہے اور ائمہ کرام امام احمد وغیرہ علماء سے یہ عمل بھی منقول ہے، تو یہ بھی شریعت کے خلاف عمل نہیں ہے۔ اسی طرح عید کے دن جو ہے انسان کو کب کھانا چاہیے، تو عید الفطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ میں آ کے جو ہے کھانا کھایا کرتے تھے، اور دلیل اس پر حدیث ہے بریدہ رضی اللہ عنہ کی کہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے اپنے گھر سے یہاں تک کہ کھانا کھاتے، ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، اور عید الاضحیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھایا کرتے تھے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ تو عید الاضحیٰ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے قربانی کر کے کھانا کھائے، اگر قربانی نہیں بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے کچھ کھائے، اور عید الفطر میں جو ہے نماز جانے سے پہلے جو ہے انسان کچھ کھائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ نمازگاہ میں مصلی میں ادا کی جائے، مگر اگر ضرورت ہو اور انسان مسجد میں بھی ادا کر سکتا ہے، اور مسجد حرام کا اس باب میں خاص حکم ہے کہ مکے میں عید کی نماز جو ہے وہ مسجد حرام میں ہی ادا کی جائے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر میں یعنی چھوٹے عید اور بڑی عید میں مصلی نکلا کرتے تھے، اور یہ مستحب عمل ہے، مگر اگر ضرورت ہو تو پھر انسان مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور مکے والے جو ہیں جو حرم کے آس پاس ہیں ان کو حرم میں ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان جب عید کی نماز کے لیے جاتا ہے تو ایک راستے سے پیادل جائے اور دوسرے راستے سے پیادل آئے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے خالف الطریق، تو راستوں کو بدلتے تھے، جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے۔ اور اسی طرح سنت عمل یہ ہے کہ انسان پیادل جائے، یعنی پاؤں پہ چلتا ہوا جائے، انسان اگر ضرورت ہو تو سواری پر بھی انسان جا سکتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہوئے جائے۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ مسلمان عورتیں عید کی نماز کے لیے نکلیں۔ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ عورتوں کا عید کی نماز کے لیے نکلنا فرض ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے، کوئی کہتا ہے سنت ہے۔ بنا پر ہر تقدیر یہ بہت ہی ایک ضروری حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے نکلیں، چاہے وہ جس کیٹیگری کی عورت ہو، وہ مطلب جوان بچی ہو، پردے والی ہو، بوڑھی عورت ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، لیکن عورتوں کو عید کی نماز کے لیے نکلنا چاہیے۔ اور اگر کوئی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ کم از کم خطبے میں اور دعا میں اسے شریک ہونا چاہیے، اور اس پر دلیل بہت ساری حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جس طرح کی بھی عورت ہو اسے نماز کے لیے نکلنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو وہ اپنے کسی دوسرے بہن سے ادھار لے، اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آئے تو اسے واپس دے دے۔ تو یہ ایک بہت ضروری حکم ہے جس پر عام طور پر عمل نہیں کیا جاتا، اور بہت سارے احادیث ہیں اس باب میں۔ اگلا مسئلہ جو بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں، اور عید کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں۔ ہاں، عید کی نماز کے بعد اگر کوئی گھر آ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور دلیل اس پر بخاری اور مسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھی، لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عید کی نماز سے پہلے کچھ پڑھا اور نہ بعد میں کچھ پڑھا، مگر ایک حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر واپس پلٹتے صلی رکعتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان دی جائے گی، نہ اقامت ہے، اور نہ یہ کہا جائے گا کہ نماز تیار ہے آپ آ جائیں، بس جو وقت مقرر ہو اس میں سب لوگوں کو آنا چاہیے۔ دلیل اس پر حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بار جو ہے عیدوں کی نماز پڑھی، بغیر اذان ولا اقامہ، تو نہ اس میں اذان ہوا کرتی تھی نہ اقامت۔ اور اس طرح جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کرنے کا حکم دیتے، نہ عید الفطر کے دن اور نہ ہی عید الاضحیٰ کے دن۔ مزید تفصیل انشاءاللہ دوسری وائس میں بیان کی جائے گی۔